تو آپ نے اپنی بات میں کہا کہ شاید یہ ایسے کہہ کے چھیڑ رہے ہیں ان لوگوں کو کہ آپ کو یہ تو بڑی فکر تھی ہم نے اورنج ٹرین بنانی ہے، اربوں روپے کے لیپ ٹاپ بانٹنے ہیں، چونکہ تصویر لگانی ہے۔ ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جو 83 سے آج تک حکمران ہے کہ چناب پہ ایک بھی ڈیم نہ بنانے کا جو نتیجہ آج آپ اور ہم بھگت رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ اس طرح کی تقریریں کر کے ہمیں بھی چھیڑتے ہیں اور ہمیں بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ غصہ آئے، لیکن جن لوگوں کے پاس کارکردگی دکھانے کو ہوتی ہے، جن لوگوں کے پاس فیکٹس اور فگرز ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اس قسم کی جو گفتگو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے لوگوں کے بچوں کی گڑیاں پانی میں بہا دی، آپ نے لوگوں کے گھر گرا دیے، آپ نے گرائے، حکمران ذمہ دار ہے۔ آپ نے اس قوم کو چندہ لینے پر، بھیک مانگنے پر، امداد پر ایڈکٹ کر دیا۔ آپ نے یہ ٹھیکہ لے لیا کہ وبائی اور قدرتی آفات آئیں گی، آپ ڈالر مانگیں گے۔ الحمدللہ کم از کم پنجاب کے فیصلے بنی گالہ میں نہیں بلکہ پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں۔ ایک فقیر جو اڈیالہ میں جسے عمران خان کہتے ہیں، اس عمران خان نے 2019 میں جس جلال پور کینال کا افتتاح کیا تھا، اس منصوبے کو صرف اس لیے روک دیا گیا کہ یار عمران خان کا نام جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مریم نواز جیسے ہی اپنی حکومت کا دفاع کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تو ندیم قریشی نے پورے پنجاب حکومت کا کچا چٹا کھول کر پوری قوم کے سامنے رکھ دیا۔ ندیم قریشی نے کہا کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنی حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ عوام کدھر جا رہی ہے۔ مریم اورنگزیب غصے میں آ گئی۔ ناظرین کرام، اتنی سخت تقریر، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ لیکن بعض عقلمند اور ذہین لوگ، دور رس نظر رکھنے والے لوگ دشمن سے بھی سبق سیکھتے ہیں، لیکن ہم افسوس لفظوں میں جس کو دشمن کہتے ہیں ہم نے اسے کچھ نہیں سیکھا۔ سر 4 ڈیم، وہ جو 2 دریا ہمارے حصے میں آئے، 3 دریا بیاس، راوی اور ستلج ہندوستان کو مل گئے سنتاس منصوبے کے نتیجے میں، اور 2 دریا اس بدنصیب قوم کے حصے میں آئے، چناب اور راوی۔ جناب چیئرمین، آپ کی بھی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں، 4 ڈیم بنائے ہندوستان نے چناب پر، بغلیاہٹ ڈیم، سلال ڈیم، ڈل ہستی ڈیم، بکل ڈیم۔ اور جناب چیئرمین، اس ہاؤس کے لیے یہ خبر ہوگی بہت سارے دوستوں کے لیے، ہم 76 سال میں چناب پہ ایک بھی ڈیم نہ بنا سکے۔ سر وہاں جو مرالا ہیڈ ورکس بنا 1806 میں بنا۔ جناب چیئرمین، وہاں جو خان کی ہیڈ ورکس بنا 1899 میں بنا۔ وہاں جو تریمو بیراج ہے وہ بھی پارٹیشن سے پہلے بنا۔ سر کوئی بتا سکتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے مجھے اور اس ایوان کو، پنجاب کے اس کاشتکار کو، اس بیٹے کو جو ہر سال اس سیلاب کا شکار ہو کر 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ کو یہ تو بڑی فکر تھی ہم نے اورنج ٹرین بنانی ہے، ہم نے اورنج ٹرین دکھانی ہے لوگوں کو، چونکہ پاناما میں پراپرٹی بنانی تھی۔ کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے اربوں روپے کے لیپ ٹاپ بانٹنے ہیں، چونکہ تصویر لگانی ہے۔ کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے، اور ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جو 83 سے آج تک حکمران ہے کہ چناب پہ ایک بھی ڈیم نہ بنانے کا جو نتیجہ آج آپ اور ہم بھگت رہے ہیں۔ خراب نے کیا بھگتنا حضور؟ پاکستان کی اشرافیہ، یہ 8-10 لاکھ لوگ جو ہر شعبہ زندگی سے ہیں، ان میں سے بھی ہیں جن کا نام نہیں لے سکتے، آپ پہ اور مجھ میں سے بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، ریل اسٹیٹ کے ڈانز بھی ہیں۔ سر وہ تو یہاں اگر 25,000 روپے کی ایک روٹی ہو جائے جناب چیئرمین، وہ خرید کے کھا سکتے ہیں۔ یہاں منرل واٹر کی بوتل اگر $100 کی ہو جائے وہ خرید کے کھا سکتے، وہ خرید کے پی سکتے ہیں۔ سر آپ اور ہم کیا کریں، وہ مڈل کلاس کے لوگ جو ہر سال کبھی سیلاب کے دنوں میں یہ داستانیں سنتے ہیں؟ میں حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ٹک ٹاک ایک ایڈکشن ہے، یہ 10 20 30 سیکنڈ کی ویڈیو آپ کو وقتی طور پر تو بوجھ دیتی ہے، لیکن یہ گراؤنڈ پہ موجود حقیقت نہیں ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، کس کس کی زبان روکنے جاؤں تیری خاطر، کس کس کی زبان روکنے جاؤں تیری خاطر، کس کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے۔ مجھے حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ جس جنرل مشرف ہو، اللہ اس کو غریق رحمت کرے، آپ تبرہ کرتے ہیں اس کے خلاف 12 اکتوبر 1999 کو یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ جس چودھری پرویز الہی کی بنائی ہوئی اس بلڈنگ میں آپ موجود ہے، جناب چیئرمین، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔
कच्ची कैनाल डिफॉल्ट करता मुल्क मिला। और ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम पंजाब के फ़ैसले बनी गाला में नहीं बल्कि पंजाब के अंदर हो रहे हैं। और हमारी पंजाब की हुकूमत जो है वो किसी फ्रंट मैन से नहीं बल्कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत, जो कि अवाम की खिदमत की हुकूमत है, अवाम को रिलीफ देने की हुकूमत है। और हमने बजट सिर्फ फ़ाइलों में नहीं बनाया, हमने सिर्फ बजट कॉपी पेस्ट नहीं किया जिस तरह होता रहा, मैं उसकी तफसील में जाऊंगी। हमने अवाम की ज़रूरियात और उमंगों के साथ इस बजट को जोड़ा है। और यही वो जज्बा था जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये बजट बना रही थी, तो एक एक शोबे को पिछले साल भी और इस साल भी ना सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस को बल्कि उसके अंदर क्या जिद्दत लानी है, उसके अंदर क्या ट्रांसपेरेंसी लानी है, उसके अंदर क्या इजाफा करना है, क्या कमी करनी है, उन्होंने खुद अपनी सरबराही में और अपनी ओवरसाइट में, ये चाहे वो एनुअल डेवलपमेंट प्लान हो और चाहे वो पंजाब का सबसे बड़ा 1240 का एनुअल डेवलपमेंट प्लान हो, वो उन्होंने खुद अपनी सरबराही और अपनी ओवरसाइट में बनाया। तो आपने अपनी बात में कहा कि शायद ये ऐसे कह के छेड़ रहे हैं इन लोगों को, तो मेरा ख्याल है ये इस तरह की तकरीरें करके हमें भी छेड़ते हैं और हमें भी ये कोशिश करते हैं कि गुस्सा आए। लेकिन जिन लोगों के पास कारकर्दगी दिखाने को होती है, जिन लोगों के पास फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, उन लोगों को इस किस्म की जो गुफ्तगू है वो करने की ज़रूरत नहीं होती। कि इनको नहीं शायद पता, ये कोई इसमें अंदर तफसील चाहते हैं, इनको सब पता है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का काम नज़र आ रहा है, अवाम को रिलीफ मिल रहा है, मंसूबे इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में हैं। हम यहाँ कोई दावे और वादे नहीं करने आए, हम काम करके अपनी कारकर्दगी इस पार्लियामान में बजट के साथ पेश की थी 1 साल की। ये वाहिद जमात है जिसने अपनी कारकर्दगी और अपनी अकाउंटेबिलिटी और आवाम के पाई पाई का हिसाब अपनी बजट तकरीर से पहले ऐवान में पेश किया। और इसी तरह इंशाल्लाह जब वज़ीर आला पंजाब वाइंडिंग अप करेंगी ऑफ द बजट स्पीच, वो पूरी कारकर्दगी जो है वो ऐवान में जो अवाम के नुमाइंदे हैं उनके सामने पेश करेंगे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी नदीम कुरैशी की इंतहाई जज्बाती तकरीर। नदीम कुरैशी ने पंजाब हुकूमत की आंखें खोल के रख दी और वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि इस मुल्क के साथ ये लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने जैसे ही अपनी हुकूमत के मंसूबे गिनवाने शुरू किए तो नदीम कुरैशी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ों में और तस्वीर खिंचवाने के लिए ये सब बता रहे हैं। हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। मुल्क के साथ जो इन्होंने किया है वो पूरी कौम कभी नहीं भूलेगी।